جعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على صائر خلقك في يومي هذا والساعة هذه ومستقري هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة فنصح لها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام تعریف رب ذوالجلال کے لیے کہ جو صاحب جلال بھی ہے، صاحب جمال بھی ہے۔ ہر نیک صفت اسی کی ذات سے ہے، اور دنیا میں ہر نیکی کا مبدا وہی ہے، اور درود و سلام حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر محمد جو اللہ کے نیکوکار ترین بندے ہیں، اور ان سے بڑھ کے نیکیاں کرنے والا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے انہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور چونکہ وہ ہادی من اللہ ہیں، لہٰذا سب سے بڑی فضیلت بھی ان کی یہی بنتی ہے۔ اللہ کی جانب سے ہادی ہیں، اللہ کی جانب سے صراط مستقیم دکھانے والے ہیں، اللہ کی جانب سے صراط مستقیم پر لوگوں کو لے کر چلنے والے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان بھی اگر صراط مستقیم پر گامزن ہے تو وہ انہی کی تعلیمات کی بدولت ہے، چونکہ ان ذوات مقدسہ نے، اللہ کے ان محبوب بندوں نے، اللہ کے ان منتخب بندوں نے وہ ہدایت کی ذمہ داری جو پروردگار عالم نے انہیں سونپی وہ بطریق احسن ادا کی۔ اس طریقے سے اللہ کی جانب لوگوں کو دعوت دی، صراط مستقیم کا پتہ بتایا، بلکہ صراط مستقیم پر لے کر لوگوں کو چلے اور منزل مقصود تک پہنچایا۔ یہ صراط مستقیم سیدھا سچا راستہ، یہ سیدھا سچا راستہ اس وقت تک سیدھا سچا نہیں ہو سکتا جب تک یہ منزل تک نہ پہنچائے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک راستہ، ایک منزل۔ راستہ تبھی سیدھا اور سچا ہو سکتا ہے، راستہ تبھی صحیح ہو سکتا ہے، راستہ تبھی اچھا ہو سکتا ہے جب وہ منزل تک پہنچے۔ اگر منزل تک وہ راستہ نہ پہنچ رہا ہو تو وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا۔ تو صراط مستقیم جس کی ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور جب راستے کو منزل تک پہنچاتا ہے کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ منزل کو جاتا ہے، لیکن منزل کی طرف جانے والا بھی ہونا چاہیے
جو اس صراط مستقیم پر سفر کرے اور منزل تک لے جانے والا بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی راہبر نہ ہو کہ جو منزل تک لے کر جائے تو مسافر کا منزل تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ جب بھی زیارات کا سفر کرتے ہیں، حج و عمرے کا سفر کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی کاروان سے، کسی نہ کسی قافلے سے متصل ہوتے ہیں، اور ایک میر کاروان ہوتا ہے کہ جو ہمیں منزل مقصود تک بھی لے کے جاتا ہے اور جو ہمیں وہاں جانے کے مقصد سے ہمکنار کرتا ہے۔ اگر میر کاروان نہ ہو، اگر قافلہ سالار نہ ہو، اگر رہنما اور رہبر نہ ہو، تو انسان منزل پر اگر پہنچ بھی جائے، اول تو پہنچنا بہت مشکل ہے، پہنچ بھی جائے تو وہاں سرگردان رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، کرنا کیا ہے، آئے کیوں ہیں، کہاں کیا چیز ہے، کہاں جانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، کوئی کاروان نہ ہو، کوئی میر کاروان نہ ہو، قافلہ سالار نہ ہو، کوئی رہنما نہ ہو، تو وہاں جا کر کتنی پریشانیاں درپیش آئیں گی۔ ہمیں احرام کہاں سے باندھنا ہے، وہ جگہ کہاں ہے، وہاں کیسے جانا ہے، یہاں سے کتنی دور ہے، ہم مدینہ آئے ہیں تو یہاں کا میقات کیا ہے، ہم جدہ میں اتری ہماری فلائٹ تو وہاں کا میقات کیا ہے۔ تو اگر میر کاروان ہوگا، قافلہ سالار ہوگا، کوئی جاننے والا ساتھ ہوگا، عالم ساتھ ہوگا تو وہ بتائے گا۔ اور اسی طریقے سے جتنے مراحل ہیں حج و عمرے کی عبادت کے، وہ سب یہی ہے، اسی طریقے سے ہیں۔ یہ جو صراط مستقیم ہے جس کی ہم دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، اور یہ در حقیقت کلام الہی ہے، لیکن یہ کلام الہی انسان کی زبان ہے گویا، یعنی انسان اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے پروردگار عالم سے یہ دعا کر رہا ہے تو کلام الہی، لیکن اللہ اپنے بندے کی زبان میں گفتگو فرما رہا ہے، کلام فرما رہا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، ہماری ہدایت فرما صراط مستقیم کی طرف۔ تو صراط مستقیم اتنا اہم ہے کہ سورہ حمد میں اس کی دعا رکھ دی پروردگار عالم نے، اور سورہ حمد کو ہر نماز کا حصہ بنا دیا۔ روزانہ صرف 5 وقتہ نماز پڑھنے والے مومنین بھی، مسلمان بھی کم سے کم 10 مرتبہ بارگاہ پروردگار عالم میں نماز جیسی عظیم عبادت میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن کیا نماز میں سورہ حمد پڑھنے کے علاوہ کہ جو 24 گھنٹے میں سے نمازیں اگر ہم 17 رکعت دیکھیں تو کوئی تیز پڑھتا ہو، رفتار تیز ہو تو 17 منٹ، اور اگر بہت دیر میں سکون سے پڑھتا ہو، میری طرح پڑھتا ہو تو 34 منٹ، اتنی دیر تو لگتی ہے نماز میں۔ ہاں، کیا ہم 24 گھنٹے میں سے یہ 17 یا یہ 34 منٹ نکال دیں تو اس کے علاوہ بھی ہمارے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ کیا خیال ہے؟ بارگاہ پروردگار عالم میں آپ عرض کرتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ یہ سوال، یہ خواہش، یہ آرزو، یہ تمنا، یہ دعا دل میں پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور بے شک سے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بے شک ہوتی ہے یا بے شک نہیں ہوتی؟ بے شک ہوتی ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جن کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے ان سے اگلا سوال، کیا صراط مستقیم پر چلنے کی تمنا کے ساتھ کوشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بے شک
ہر ایک کی کیفیت الگ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ ہی میں سے کوئی ایسے مومنین بھی بیٹھے ہوں جن کی ہر وقت یہی کوشش ہو، جستجو ہو، محنت ہو، زحمت ہو کہ وہ صراط مستقیم پر چلیں، ہر وقت یہ خیال ہو. اور ہو سکتا ہے ہم ہی میں سے کوئی ایسا مومن ہو کہ جس کو خیال ہی نہ آتا ہو اہدنا الصراط المستقیم کی نماز کے علاوہ، کوشش ہی نہ کرتا ہو اہدنا الصراط المستقیم کی نماز کے علاوہ. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ برابر ہیں؟ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اسی قسم کے کچھ سوالات کرتا ہے انسانوں سے. مثال کے طور پر پروردگار عالم قرآن مجید میں انسان سے سوال کرتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا دونوں برابر ہیں؟ کون دونوں؟ جاننے والے اور نہ جاننے والے، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے، دانا اور نادان، عالم اور جاہل، پڑھے لکھے اور ان پڑھ. پروردگار عالم یہ سوال کر رہا ہے ہم سے اور آپ سے. اور یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ ہم میں سے جو کوئی بھی تھوڑی سی عقل بھی استعمال کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتے. صاحبان معرفت اور بے معرفت لوگ برابر نہیں ہو سکتے. جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا. پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتا. اور یہ جو سوال پروردگار عالم نے کیا یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کیا ہے، بیدار کرنے کے لیے، غفلت سے باہر نکالنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے. کیونکہ ہم ہی کبھی کبھی اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جاننا اور نہ جاننا دونوں کیفیات برابر ہیں، لیکن ہمارے لاشعور میں ہے. اس قضیے کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، عقل کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہیں پر کہتا ہے انما یتذکر لأولی الالباب، جو صاحبان خرد ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، ان کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ نہیں کہا پروردگار عالم نے کہ جو صاحبان علم ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. صاحبان عقل، اللہ نے عقل دی ہے، استعمال کرنا نہ کرنا ہمارا کام ہے. ہم میں سے کچھ لوگ عقل کا استعمال کرتے ہیں، بہت سی باتوں کو سمجھنے قابل ہوتے ہیں چاہے وہ پڑھے لکھے نہ بھی ہوں. میں مثال دے رہا ہوں، پہلے کے لوگ اکثر و بیشتر ناخواندہ ہوتے تھے. جو تعلیم کا تناسب اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ناخواندہ ہوتے تھے، بے عقل نہیں ہوتے تھے. ان سے آپ آج بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن عمر رسیدہ ہیں، لیکن عقل کا استعمال جانتے ہیں. آج آپ ان سے حکمت کی بات سن لیں گے. کوئی نہ کوئی ایسی بات بزرگان بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے لیے وہ اس میں رہنمائی ہوتی ہے. مثال کے طور پر پہلے بزرگان جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے تھے ایک جملہ کہتے تھے، بیٹی زندہ جا رہی ہو اس گھر سے، جس گھر میں جا رہی ہو وہاں سے تمہارا جنازہ نکلے. ہاں، اور
آج کا پڑھا لکھا انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں، بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ بیٹی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، کوئی بات ہو ہمیں بتانا، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ اتنی سی بھی بات ہوتی ہے سسرال میں، وہ فوراً اپنی امی جان کو فون ملا کر، جو پیکج شدہ فون ہے، پیکج شدہ، ہاں، جس میں کئی سو گھنٹوں کی بات آپ کو، کئی سو منٹوں کی بات چند روپوں میں مل جاتی ہے پیکج میں۔ اور ان پیکجز کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ بھی ہے کہ بیٹیاں، وہ شوہر نے آفس جاتے وہ اٹھا دیا، بیٹی کو نیند آ رہی تھی، شوہر کو بھیج دیا آفس کہ باہر ناشتہ کر لینا، اور امی جان کو فون ملا لیا، میرے ساتھ سسرال میں اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ چونکہ فری میں کال ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہاں سے ہدایات جاری کرنا شروع کر دیں۔ اور پتہ ہے بیٹیوں کو باقاعدہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ شوہر کو اپنی انگلیوں پہ نچانا کیسے۔ اچھا، جن کو نچانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ ناچنے کو تیار نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا ہے؟ گھر میں تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، پہلے کا باپ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا، لیکن جو بات کہتا تھا اس کی وجہ سے جس بیٹی کو رخصت کرتا تھا وہ ساری زندگی شوہر کی تابعدار رہتی تھی، وہ نباہ کرتی تھی، کمپرومائز کرتی تھی۔ اور جو تجربے کار ہیں، جن کی شادی کو 10 20 25 30 سال گزر چکے ہیں، وہ یہ بات خوب سمجھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی نام ہی کمپرومائز کا ہے۔ یہ صرف اور صرف گمراہ کرنے والے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ایسی زندگی جو پرتعیش ہے، جس میں شوہر بھی، ساس بھی، نندے بھی، شوہر اور جتنے رشتہ دار ہیں، حتیٰ سسر بھی، دیور بھی، جیٹ بھی، سب اس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، اور اس زندگی کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے ڈراموں میں، جو ہمارے معاشرے کے لیے تباہ کن ہیں۔ تو پہلے ان پڑھ باپ، ان پڑھ ماں باپ، لیکن بیٹی کو رخصت کیا تو یہ کہہ کے کیا کہ اب اس گھر سے تمہارا جنازہ نکلے، یعنی ہدایت دی کہ بیٹا ہر ممکن نباہ کرنا۔ چنانچہ پہلے طلاقیں بہت کم ہوتی تھیں، بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر، شاید اس سے بھی کم، 1% یا اعشاریہ میں چلے جائیں۔ اب ہر تیسری لڑکی کی طلاق ہو رہی ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے تو چٹخارے دار کھانے پسند ہے اور میرے سسرال میں پھیکے کھانے بنتے ہیں، لہٰذا میرا نباہ نہیں ہو سکتا، مجھے طلاق چاہیے، اس لیے نہیں۔ ہر بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ ہمارا معاشرہ یہ جو بے تحاشا بگاڑ کا شکار ہے، بے تحاشا بگاڑ ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس کی ایک وجہ تعلیمات حضرات محمد وآل محمد سے دوری ہے، صلی اللہ محمد وعجل فرجهم۔ ہم نام لیوا ضرور ہیں، ہم عاشق ضرور ہیں، لیکن اس عشق میں معرفت نہیں ہے۔ اس عشق میں معشوق کی شناخت نہیں ہے۔ ہم عشق کرتے ہیں ظاہری حسن دیکھ کر، لہٰذا ہم نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی عشق کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نے ان کے ان فضائل کو دیکھ کر جو ظاہری فضائل ہیں،
ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کے حقیقی فضائل کو دیکھیں. اچھا، حقیقی غیر حقیقی کے مقابلے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، ظاہری کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں. ظاہری فضائل بھی فضائل ہیں. مثال کے طور پر میدان جنگ میں کفار کے ساتھ امیر المومنین کا جہاد کرنا بھی فضیلت ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن امیر المومنین کا باب مدینۃ العلم ہونا یہ ایک الگ فضیلت ہے. ہاں، میرے مولا امیر المومنین نے کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں کہا کہ جتنا میں بہادر تھا میرے سامنے کوئی مقابلہ کرنے والا آیا نہیں. کبھی ایسا جملہ نہیں کہا. ہاں، لیکن علم کے میدان میں یہ ضرور کہا جتنا میں جانتا تھا مجھ سے پوچھنے والے سامنے آئے نہیں. ہاں، سلام یا علی. بے شک امیر المومنین کی یہ خواہش رہی کہ جو علم مجھے پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، جس علم کے بارے میں امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے علم کے 1000 باب عطا کیے تھے، میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے ہیں. جتنا میں جانتا تھا لوگوں نے مجھ سے پوچھا نہیں، اور جتنا میں عطا کر سکتا تھا لوگوں نے مجھ سے اتنا مانگا نہیں. یہ تو فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جتنی میں تلوار چلا سکتا تھا، جتنی میں شجاعت دکھا سکتا تھا، اتنا بہادر میرے سامنے کوئی آیا نہیں. توجہ چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ شجاعت پر علم کو فضیلت حاصل ہے. یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روز قیامت عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کو تولا جائے گا. کون سی چیز وزنی ہے، گراں قیمت ہے؟ بارگاہ پروردگار عالم میں کس چیز کو زیادہ اہمیت حاصل ہے؟ اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی، انک، شہید کے خون سے زیادہ قیمتی اور وزنی ہوگی. شہید جو اپنی جان راہ پروردگار عالم میں قربان کر دیتا ہے، اپنا خون بہا دیتا ہے، اپنا وجود مٹا دیتا ہے، اس سے زیادہ عالم کی قلم کی سیاہی. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ایک عالم اپنی تحریر کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے سینکڑوں مجاہد پیدا کر سکتا ہے. یہ جو شوق شہادت، جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے اندر، کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم کسی عالم دین کی کوئی ایسی بات سنتے ہیں، کسی معصوم کا کوئی فرمان سنتے ہیں، قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں کہ خبردار گمان بھی نہ کرنا کہ جو راہ خدا میں قتل ہو گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، رزق خداوندی پا رہے ہیں. جب کوئی ایسی چیز ہمارے سننے میں آتی ہے تو شوق پیدا ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیات اور ان کی تفاسیر، یہ فرامین معصومین کون بیان کرتا ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے؟ ایک عالم بیان کرتا ہے. یہ عالم ایک پل ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک سبب ہے تعلیمات پروردگار اور تعلیمات حضرات محمد وآل محمد کے ہم تک پہنچنے میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور علم کو وہ مقام منزلت حاصل ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان بھی جو علم کو اہمیت نہیں دیتا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، وہ انسان بھی جس کے نزدیک علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کس قدر انسانی نفسیات کے مطابق مولا نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا، یہ سب اکثر و بیشتر نظر آتا ہے کہ جانتے کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں بہت نظر آتا ہے، ہم سے آ کے ٹکراتے ہیں ایسے لوگ، جانتے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی مکتب میں نہیں گئے، نہ ذرا قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، اور کبھی کبھی آ جاتے ہیں مولانا میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ آپ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا معاشرے میں ایسے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد، جناب کمیل ابن زیاد کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور بیابان کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے انداز کیا کیا ہوتا تھا، مولا کا انتخاب کیا کیا ہوتا تھا۔ ہاں، جو اہل ہوتا تھا نا، میرے مولا خاص باتیں اس کو تنہائی میں بتاتے تھے، اور جب بیابان میں پہنچتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اے کمیل، اللہ نے علم کو مال پر فضیلت عطا کی ہے۔ دیکھیے ہم یعنی یہ چاہے ولایت امیر المومنین کا مسئلہ ہو، پیغمبر اسلام کی جانشینی کا مسئلہ ہو، لوگوں نے افضل کو چھوڑ کے مفضول کو پکڑا ہوا ہے۔ قائل بھی ہیں، ایک بڑا طبقہ اہل سنت والجماعت کا قائل ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب تمام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تمام اصحاب پیغمبر میں سب سے زیادہ بافضیلت ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں خلیفہ اول فلاں صاحب ہیں، خلیفہ ثانی فلاں ہیں، خلیفہ ثالث فلاں ہیں، اور خلیفہ چہارم حضرت امیر المومنین ہیں۔ گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تخت خلافت پر مفضول بیٹھ سکتا ہے افضل کے ہوتے ہوئے، لیکن ایک بڑا طبقہ اہل سنت کا باوجود اس کے کہ امیر المومنین کی فضیلت کا قائل ہے دیگر اصحاب پر، لیکن ان کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا۔ اب یہ خلافت رسول کا مسئلہ ہوا، وہاں پر مفضول کو چن لیا، افضل کو چھوڑ دیا۔ بالکل ایسے ہی انسانوں کا ایک بڑا گروہ وہ بھی ہے جس نے مفضول کو چنا، افضل کو چھوڑ دیا، لیکن خلافت کے مسئلے میں نہیں، علم اور پیسے کے مسئلے میں، علم اور مال و دولت کے مسئلے میں افضل کو چھوڑ دیا، مفضول کو چن لیا، اختیار کر لیا۔ علم چھوڑ دیا، دولت کمانے کی کوشش کی، جستجو کی، محنت کی، ساری توانائیاں جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو عطا کی تھی، ان توانائیوں کو مال دنیا اکٹھا کرنے میں خرچ کیا، اور جب اٹھنے بیٹھنے سے عاجز ہونے لگے، ہاتھوں میں راشا آ گیا، قدم نہیں اٹھ رہے ہیں، اس وقت جو ہے وہ اللہ کے گھر کا رخ کیا، اللہ کی عبادت کرنے کی طرف متوجہ ہوئے، جوانی ساری گزار دی مال دنیا اکٹھا کرنے میں۔ اے کمیل، علم کو دولت پر فضیلت حاصل ہے، اور فضیلت حاصل ہے یہ ایک دعویٰ ہوا، دلیل بھی دی امام نے، اور یہ ارشاد فرمایا علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، دولت وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو۔ یعنی
علم کے میدان میں مخدوم تم ہوئے، خادم علم ہوا، دولت کے میدان میں مخدوم دولت ہوئی، خادم تم ہوئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خادم و مخدوم کے معنی سمجھتے ہیں نا؟ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ جو لوگ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، وہ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ علم میں ترقی اور رشد ہوتا ہے، نکھار آتا ہے علم عطا کرنے سے، پڑھانے سے۔ جتنا پڑھاتے جائیں، جتنا سکھاتے جائیں، جتنا بتاتے جائیں، اتنا علم میں نکھار آتا جائے گا، اور دولت جتنی خرچ کرتے جائیں دولت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اذان محترم، وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ جہالت سبب ہے ہمارے معاشرے میں نظر آنے والی غلط رسومات کا سبب ہے۔ یہ جہالت، یہ جو معاشرے میں الٹی سیدھی رسومات، طرح طرح کے باطل عقائد، طرح طرح کے باطل عقائد، طرح طرح کی خرافات، فضولیات، لغویات، بیہودہ حرکتیں، غیر ضروری کام، طرح طرح کے الٹے سیدھے شوق جو نظر آ رہے ہیں، وہ کس وجہ سے نظر آ رہے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں۔ جاہل ہیں، نام تو رکھا اپنے بچوں کا علی و فاطمہ، نام تو رکھا حسن و حسین و زینب، لیکن ان کی سیرت سے بالکل نابلد ہیں، کچھ نہیں معلوم کہ طرز حیات امیر المومنین کیا تھا، جناب صدیقہ طاہرہ کا انداز زندگی کیا تھا، مولا حسن و مولا حسین کے جینے کا انداز کیا تھا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ عقیدت بھی رکھتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ ابھی ولادت کے ایام چل رہے ہیں، ہر جگہ خوشیاں منائی گئیں، بغیر اس چیز کی توجہ کیے کہ جو ہم کلام پیش کر رہے ہیں، جو ہم کلام پڑھوا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کلام سے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام خوش ہو رہے ہیں یا ناخوش ہو رہے ہیں؟ یعنی ذہن کے کسی گوشے میں ہے ہی نہیں کہ جو محافل و میلادوں میں جو منقبت پیش کی جاتی ہیں، کیا یہ منقبت سن کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو رہے ہیں؟ صلی علی محمد وآلہ محمد، یا مغموم ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، بڑی زحمت اٹھائی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، ائمہ طاہرین نے، یہ اللہ کا دین پہنچانے کے لیے۔ اور اللہ کا دین فقط روزے نماز کا نام نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ کے دین میں وجود پروردگار عالم پر دلائل سے لے کے روز قیامت، جنت و جہنم تک سب کچھ شامل ہے۔ اگر وہ اللہ کا دین پہنچانے میں جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے زحمتیں اٹھائی ہیں، اگر ہم اس دین میں تبدیلی کر دیں ارادی یا غیر ارادی طور پر، تو در حقیقت یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زحمات کو ضائع کر رہے ہیں۔ غور تو کیجئے، کیا معرفت مولائے کائنات اللہ سے زیادہ اور اللہ کے محبوب نبی سے زیادہ ہمیں ہے؟ بتائیے۔ وہ اللہ کے نبی کا فرمان تو یاد ہے نا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا ماں سوائے مجھ محمد کے اور علی کے، اور مجھے بھی کسی نے نہیں کما حقہ پہچانا ماں سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا ماں سوائے اللہ کے اور میرے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی معرفت اللہ اور جناب ختمی مرتبہ سے زیادہ نہیں رکھتے. تو پھر ہم ان کی معرفت جب نہیں رکھتے تو پھر ہم اس بات میں کیوں فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ فضائل جو اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ فضائل جو جناب ختمی مرتبت نے مولا کائنات کے بیان کیے ہیں، ان فضائل سے ہٹ کے کوئی ایسی فضیلت مولا علی کے بیان کریں جو وہاں بیان نہ ہوئی ہو. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، توجہ کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی معرفت اور ان کے فضائل توقیفی ہیں. یعنی جو اللہ نے بیان کر دیے، جو اللہ کے محبوب نبی نے بیان کر دیے، وہی ہیں. ہماری یہ طاقت نہیں ہے، ہمارے دماغ میں، عقل میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے امیر المومنین کے لیے فضائل بیان گڑھیں، جعل کریں، بنائیں. توجہ چاہتا ہوں. امیر المومنین اس ہستی کا نام نہیں ہے جو انسان کی عقل میں آ جائے. ابھی میں نے، ٹائم بڑی تیزی سے گزر گیا، کسی خطیب کا یہ جملہ سنا تھا کہ علی کعبے میں آئے تو دیوار شق ہوئی، دیوار پھٹ گئی. اگر تم نے علی کو اپنے دماغ میں لانے کی کوشش کی تو تمہارا دماغ پھٹ جائے گا. ہاں، بات یہی ہے. جب علی ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتے، سما نہیں سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری عقل احاطہ کر لے امیر المومنین کے فضائل کا یا ان کے وجود مبارک کا، تو پھر ہم ہوتے کون ہیں اپنی طرف سے فضائل بنانے والے؟ فضائل توقیفی ہیں، یعنی جو بیان ہو گئے وہی ہیں، وہی اتنے ہیں کہ وہی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے. خیال رکھیں، خیال رکھیں، مبادا خدا نخواستہ خاکم بدہن کچھ ایسے عناصر ہم میں ہی شامل ہو کے نہ آ جائیں جو عقائد تشیع کو، جو فضائل امیر المومنین کو بڑھانے کے نام پر گھٹا دیں. کیوں؟ کیونکہ عقل کی جولان نہیں ہے، اتنی پہنچ نہیں ہے اتنی. بس عزیزان محترم، محتاط رہیں، متوجہ رہیں. علماء بہت کچھ بیان کرتے ہیں، علماء کے کہے پہ توجہ دیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تبلیغات سو کا شکار ہو کر بدگمانی کی وجہ سے پہلے سے قضاوت نہ کیجئے کہ یہ تو ہے ہی منکر امیر المومنین. ہاں، یہ غالیوں نے، یہ نصیریوں نے، یہ دشمنان دین و دشمنان الہی نے یہ مؤمنین کے دماغوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ان کی فکروں میں یہ بات شامل کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا نا، شیطان جو حملہ کرتا ہے وہ فکر کے، سوچ کے راستے سے کرتا ہے. یہ کوشش کی ہے کہ مومنین کو منحرف کر دیا جائے، مومنین کو بدگمان کر دیا جائے، مومنین کو بدظن کر دیا جائے. کس سے؟ علماء سے. جب علماء سے بدظن ہو جائیں گے تو پھر علماء کچھ بھی کہتے رہیں، وہ بدگمانی، وہ بدظنی انسان کو یہی کہتی رہے گی، یہ میں چھوڑو، یہ تو. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی ہدایت فرمائے. بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کیجئے، پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا کل مومنین و مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہم ہدایت کے طالب ہیں، ہماری ہدایت فرما. پروردگار ہمارے اعمال میں جو نقائص ہیں ان کو درگزر فرما. پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا پارا چنار کے مومنین کی مدد فرما. پروردگار ہماری حکومت کو، ہماری ریاست کو اتنا شعور عطا فرما کہ وہ دہشت گردوں اور مظلوموں کے درمیان تمیز کر سکے. پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا جو مومنین بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا جن گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پروردگار ان کی قسمتوں کو نیک فرما. پروردگار منجی عالم بشریت حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك وعزه أن أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم.